بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 8 مئی 1908 بمقام احمدیہ بلڈنگ، لاہور۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف متقی انسان کی خاطر دوسروں پر بھی رحم کرتا ہے اور اس کے اہل و عیال، خیش و اقارب اور متعلقین پر بھی اثر پڑتا ہے، اور اسی طرح سے اگر جرائم اور فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی پڑتا ہے۔ غرض خدا تعالیٰ سے ڈرنا اور متقی بننا بڑی چیز ہے۔ خدا اس کے ذریعے سے ہزار آفات سے بچا لیتا ہے، بجوز اس کے کہ خدا تعالیٰ کی حفاظت اس کے شامل ہو۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بلا نہیں پکڑے گی، اور کسی کو بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ آفات تو ناگہانی طور سے آ جاتے ہیں، کسی کو کیا معلوم کہ رات کو کیا ہوگا۔ لکھا ہے کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پہلے بہت روئے اور پھر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا عباد اللہ، خدا سے ڈرو۔ آفات اور بلیات چیونٹیوں کی طرح انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان سے بچنے کی کوئی راہ نہیں بجوز اس کے کہ سچے دل سے توبہ استغفار میں مصروف ہو جاؤ۔ استغفار اور توبہ کا یہ مطلب نہیں جو آج کل لوگ سمجھے بیٹھے ہیں، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کے معنی بھی کسی کو معلوم نہیں۔ استغفر اللہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ ان لوگوں کی تو چونکہ یہ مادری زبان تھی اور اس کے مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھے ہوئے تھے۔ استغفار کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ سے اپنے گزشتہ جرائم اور معاصی کی سزا سے حفاظت چاہنا اور آئندہ گناہوں کے سرزد ہونے سے حفاظت مانگنا۔ استغفار انبیاء بھی کرتے تھے اور عوام بھی۔ بعض نادان پادریوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار پر اعتراض کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کے استغفار کرنے سے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ گار ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ نادان اتنا نہیں سمجھتے کہ استغفار تو ایک اعلیٰ صفت ہے۔ انسان فطرتاً ایسا بنا ہے کہ کمزوری اور ضعف اس کا فطری تقاضا ہے۔ انبیاء اس فطرتی کمزوری اور ضعف بشریت سے خوب واقف ہوتے ہیں، لہذا وہ دعا کرتے ہیں کہ یا الہی تو ہماری ایسی حفاظت کر کہ وہ بشری کمزوریاں ظہور پذیری نہ ہوں۔ غفر کہتے ہیں ڈھکنے کو۔ اصل بات یہی ہے کہ جو طاقت خدا کو ہے وہ نہ کسی نبی کو ہے، نہ ولی کو اور نہ رسول کو۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی طاقت سے گناہ سے بچ سکتا ہوں۔ پس انبیاء بھی حفاظت کے واسطے خدا کے محتاج ہیں۔ پس اظہار عبودیت کے واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور انبیاء کی طرح اپنی حفاظت خدا تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا غلط خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ استغفار نہ کرتے تھے۔ یہ ان کی بے وقوفی اور بے سمجھی ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ پر تہمت لگاتے ہیں۔ انجیل میں غور کرنے سے صریح اور صاف طور سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جا بجا اپنی کمزوریوں کا اعتراف کیا اور استغفار بھی کیا۔ اچھا بھلا اہلی لما سبقتانی سے کیا مطلب؟ ابھی ابھی کر کے کیوں نہ پکارا؟ عبرانی میں اہل خدا کو کہتے ہیں۔ اس کے یہی معنی ہیں کہ رحم کر اور فضل کر اور مجھے ایسی بے سر و سامانی میں نہ چھوڑ، یعنی میری حفاظت کر۔ در حقیقت مشکل تو یہ ہے کہ ہندوستان میں بوجہ اختلاف زبان استغفار کا اصل مقصد ہی مفقود ہو گیا اور ان دعاؤں کو ایک جنتر منتر کی طرح سمجھ لیا ہے۔ کیا نماز اور کیا استغفار اور کیا توبہ۔ اگر کسی کو نصیحت کرو کہ استغفار پڑھا کرو تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ میں تو استغفار کی 100 بار یا 200 بار تسبیح پڑھتا ہوں، مگر مطلب پوچھو تو کچھ جانتے ہی نہیں۔ استغفار ایک عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے طلب مغفرت کرنا، کہ یا الہی ہم سے پہلے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں ان کے بد نتائج سے ہمیں بچا، کیونکہ گناہ ایک زہر ہے اور اس کا اثر بھی لازمی ہے، اور آئندہ ایسی بات کر کہ گناہ ہم سے سرزد ہی نہ ہو۔ صرف زبانی تکرار سے مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ توبہ کے معنی ندامت اور پشیمانی سے ایک بد کام سے رجوع کرنا۔ توبہ کوئی برا کام نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے کہ توبہ کرنے والا بندہ خدا کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا نام بھی تواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں اور افعال بد سے نادم ہو کر پشیمان ہوتا ہے اور آئندہ اس بد کام سے باز رہنے کا عہد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رجوع کرتا ہے، رحمت سے
خدا انسان کی توبہ سے بڑھ کر توبہ کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر انسان خدا کی طرف ایک باری پر جاتا ہے تو خدا اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اگر انسان چل کر آتا ہے تو خدا تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے۔ یعنی اگر انسان خدا کی طرف توجہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی رحمت، فضل اور مغفرت میں انتہا درجے کا اس پر فضل کرتا ہے، لیکن اگر خدا سے منہ پھیر کر بیٹھ جاوے تو خدا تعالیٰ کو کیا پرواہ۔ دیکھو یہ خدا تعالیٰ کے فیضان کے لینے کی رائے ہیں۔ اب دروازے کھلے ہیں تو سورج کی روشنی برابر اندر آ رہی ہے اور ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے، لیکن اگر ابھی اس مکان کے تمام دروازے بند کر دیے جاویں تو ظاہر ہے کہ روشنی آنی موقوف ہو جاوے گی اور بجائے روشنی کے ظلمت آ جاوے گی۔ بس اسی طرح سے دل کے دروازے بند کرنے سے تاریکی ذنوب اور جرائم موجود ہوتی ہے، اور اس طرح انسان خدا کے رحمت اور فضل کے فیوز سے بہت دور جا پڑتا ہے۔ پر چاہیے کہ توبہ استغفار منتر جنتر کی طرح نہ پڑھو، بلکہ ان کے مفہوم اور معنی کو مد نظر رکھ کر تڑپ اور سچی پیاس سے خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کرو۔ توبہ میں ایک مخفی عہد بھی ہوتا ہے کہ فلاں گناہ میں کیا کرتا تھا، اب آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ اصل میں انسان کی خدا تعالیٰ پردہ پوشی کرتا ہے کیونکہ وہ ستار ہے۔ بہت سے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی ستاری نے نیک بنا رکھا ہے، ورنہ اگر خدا تعالیٰ ستاری نہ فرماوے تو پتہ لگ جاوے کہ انسان میں کیا کیا گناہ پوشیدہ ہیں۔ انسان کے ایمان کا بھی یہی کمال ہے کہ تخلق بھی اخلاق اللہ کرے، یعنی جو جو اخلاق فاضلہ خدا میں ہیں اور صفات میں ان کی حت المقدور اتباع کرے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگین کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا خدا تعالیٰ میں عفو ہے، انسان بھی عفو کرے، رحم ہے، حلم ہے، کرم ہے، انسان بھی رحم کرے، حلم کرے، لوگوں سے کرم کرے۔ خدا تعالیٰ ستار ہے، انسان کو بھی ستارے کی شان سے حصہ لینا چاہیے اور اپنے بھائیوں کے عیوب اور معاصی کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کے کوئی بدی یا نقص دیکھتے ہیں، جب تک ان کی اچھی طرح سے تشہیر نہ کر لیں ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ حدیث میں آیا جو اپنے بھائی کی عیب چھپاتا ہے خدا تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے شوق نہ ہو، بے حیائی نہ کرے، مخلوق سے بدسلوکی نہ کرے، محبت اور نیکی سے پیش آوے، اپنی نفسانی اغراض کی وجہ سے کسی سے بغض نہ رکھے، سختی اور نرمی مناسب موقع اور مناسب حال کرے، اور کس جگہ درستی کرنی بھی پڑ جائے تو اس طرح کرے جس طرح کوئی کسی کا مامور یا نائب حکم کی پابندی کی وجہ سے کرتا ہے۔ انبیاء نے بھی بعض اوقات سختی کی ہے، مگر نہ جوش نفس سے بلکہ محض خدا تعالیٰ کے حکم اور اصلاح کی غرض سے۔ ہم نے کسی کتاب میں ایک آیت پڑھی ہے، لکھا ہے کہ حضرت علی کی ایک کافر سے جنگ ہوئی، جنگ میں مغلوب ہو کر وہ کافر بھاگا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کا تعاقب کیا اور آخروں سے پکڑا، اس سے کشتی کر کے اس کو زیر کر لیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ اس کی چھاتی پر خنجر نکال اس کے قتل کرنے کے واسطے بیٹھ گئے تو اس کافر نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ اس سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کی چھاتی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس سے الگ ہو گئے۔ وہ کافر اس معاملے سے حیران ہوا اور تعجب سے اس کا باعث دریافت کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تو محض خدا کے حکم سے جنگ کرتے ہیں، کسی نفسانی غرض سے نہیں کرتے، بلکہ ہم تو تم لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے تم کو پکڑا خدا کے لیے تھا، مگر جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو اس سے مجھے بشریت کی وجہ سے غصہ آ گیا۔ تب میں ڈرا کہ اگر اس وقت جب کہ اس معاملے میں میرا نفسانی جوش بھی شامل ہو گیا ہے تم کو قتل کروں تو میرا سارا ساختہ پرداختہ ہی برباد ہو جاوے گا، اور جوش نفس کی ملانی کی وجہ سے میرے نیک اور خالصاً للہ اعمال بھی حبط نہ ہو جاویں۔ یہ ماجرا دیکھ کر ان لوگوں کا اتنا باریک تقوی ہے، اس نے کہا کہ میں نہیں یقین کر سکتا کہ ایسے لوگوں کا دین باطل ہو، لہذا وہ مسلمان ہو گیا۔ غرض اسی طرح ہماری جماعت کے بھی جنگ ہوتے ہیں، ان میں جوش نفس کو شامل نہ کرنا چاہیے۔ دیکھو اگر ہم خدا تعالیٰ کے نزدیک کافر اور دجال نہیں ہیں تو پھر کسی کے کافر اور دجال وغیرہ کہنے سے ہمارا کچھ بگڑتا نہیں، اور اگر واقع میں ہی ہم خدا تعالیٰ کے حضور میں مقبول نہیں بلکہ مردود ہیں تو پھر کسی کے اچھا کہنے اور نیک بنانے سے ہم خدا تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ بس تم یاد رکھو کہ نرمی عمدہ صفت ہے، نرمی کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ فتح جنگ سے نہیں، جنگ سے اگر کسی کو نقصان پہنچا دیا تو کیا کیا؟ چاہیے کہ دلوں کو فتح کرو، اور دل جنگ سے فتح نہیں ہوتے بلکہ اخلاق فاضلہ سے فتح ہوتے ہیں۔
اگر انسان خدا کے واسطے دشمنوں کی اذیتوں پر صبر کرنے والا ہو جاوے تو آخر ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ خود دشمن کے دل میں ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے اور اثر ہوتا ہے، اور جب وہ برکات، فیوز اور نصرت الہی کو دیکھتا ہے اور اخلاق فاضلہ کا برتاؤ دیکھتا ہے تو خود بخود اس کے دل میں ایسا خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ شخص جھوٹا ہی ہوتا اور خدا تعالیٰ پر افطرا کرنے والی ہی ہوتا تو اس کی یہ نصرت اور تائید تو ہرگز نہ ہوتی۔ ان لوگوں نے ہمیں ہی یہ گالیاں نہیں دی، بلکہ یہ معاملہ تمام انبیاء کے ساتھ اس طرح چلا آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کذاب، ساحر، مجنون، مفتری وغیرہ الفاظ سے یاد کیا گیا تھا، اور انجیل کھول کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ سے بھی ایسے ہی برتاؤ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ کو بھی گالیاں دی گئی تھیں۔ اصل میں تشابہات قلوبوں والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، سورہ یاسین آیت 31۔ کوئی بھی ایسا سچا نبی نہیں آیا کہ آتے ہی اس کی عزت کی گئی ہو۔ ہم کیوں کر سنت اللہ سے باہر ہو سکتے ہیں؟ بات تو آسانی تھی اور معاملہ بڑا صاف تھا، مگر ان منصوبہ بازوں نے معاملہ کچھ کا کچھ کر دیا ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ ہم نبیوں کو گالیاں دیتے ہیں؟ ہم تو اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے آئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ہماری کتابیں دیکھ لو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح ہمارا ہر ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کے راہ میں فدا اور قربان ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ نزاع لفظی ہے۔ مکالمہ مخاطبہ کے تو یہ لوگ خود بھی قائل ہیں۔ اسی مکالمہ مخاطبہ کا نام اللہ تعالیٰ نے دوسرے الفاظ میں نبوت رکھا ہے، ورنہ اس تشریح نبوت کا تو ہم نے بارہا بیان کیا ہے کہ ہم نے ہرگز دعویٰ نہیں کیا۔ قرآن سے برگشتہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو تو ہم واجب القطع لعنتی کہتے ہیں۔ اس طرح کی نبوت کا کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو منسوخ کر دے، دعویٰ کرنے والے کو ہم ملعون اور واجب القتل جانتے ہیں۔ ہم پر جو اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر ہم سچ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں اور خاک بھی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مرتبہ دل میں اور ہر رگ و ریشہ میں ایسا سمایا ہے کہ ان کو اس درجے تک خبر تک بھی نہیں۔ کوئی ہزار تپسیا کرے، جپ کرے، ریاضت شاقہ اور محنتوں سے مشتے استخواں ہی کیوں نہ رہ جائے، مگر ہرگز کوئی سچا روحانی فیض بجوز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کے کبھی میسر آ سکتا ہی نہیں اور ممکن ہی نہیں۔ اب جبکہ ہمارا یہ حال ہے اور ایسا ایمان ہے تو پھر ان کا ہمیں کافر اور دجال کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ابھی چند روز ہوئے ہمارے پاس ایک اور نیا فتویٰ چھپ کر آیا ہے جس میں ہمیں طرح طرح کے ناموں سے یاد کیا گیا ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ ان باتوں سے ہمارا کچھ بگڑتا نہیں۔ اگر ہم خدا تعالیٰ کی نظر میں مقبول ہیں تو پھر ان کے فتوے ہمیں کوئی ضرر دے سکتے ہی نہیں۔ ہمیں کافر کہنے والے خود بھی تو کفر سے نہیں بچے، بلکہ ان کا کفر تو بہت پکا کفر ہے۔ ان کے واسطے تو لکھا جا چکا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ صرف دھونے سے پاک نہیں ہو سکتی، بلکہ اینٹیں اکھاڑ کر نیا فرش لگانے سے مسجد پاک ہوتی تھی۔ ہمارے واسطے ایسی بات تو نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جتنے اہل اللہ گزرے ان میں کوئی بھی تکفیر سے نہیں بچا۔ کیسے کیسے مقدس اور صاحب برکات تھے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان پر بھی قریباً 200 علماء وقت نے کفر کا فتویٰ لکھا تھا۔ ابن جوزی جو محدث وقت تھا اس نے ان کی تکفیر کی نسبت ایک خطرناک کتاب تالیف کی اور اس کا نام تلبیس ابلیس رکھا۔ سنا گیا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا تھا۔ یہ کفر بھی مبارک ہے جو ہمیشہ اولیاء اور خدا تعالیٰ کے مقدس لوگوں کے حصہ میں ہی آتا رہا ہے۔